یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت اور خرچے کی ذمہ داری کس پر ہوگی، یعنی بچے کو جو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کا، اور جس بچے کی ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے اس کا خرچہ، یعنی جب طلاق ہو گئی تو یہ کس کے ذمہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں 3-4 باتیں ہیں، شرطیں ہیں۔ پہلی بات اور پہلا اصول تو یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ خامن کے نکاح میں ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو پھر عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، انکار نہ کرے۔ اپنا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی، انکار نہیں کرے گی، اس پر دودھ پلانا فرض اور واجب ہے۔ نمبر 2، اگر عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ عورت عدت میں ہے تو پھر اس عورت کا خرچہ اور اس بچے کا خرچہ جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے یہ مرد کے ذمہ ہے۔ تیسری صورت اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی لیکن اس کی عدت باقی نہیں بلکہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر بچے کی جو پرورش کا جو خرچہ ہوگا وہ باپ کے ذمہ ہوگا، اور اگر والدہ راضی ہو تو معمول کے مطابق جو ہے خرچ دیا جائے والدہ کو بھی، اگر وہ دودھ پلانے پہ راضی ہے، ورنہ دودھ پلانے کی ذمہ داری اب والدہ پر نہیں ہے۔ پھر بعض دفعہ کسی ماں کا دودھ نہیں ہوتا کمزوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو پھر کسی دوسری جگہ پہ بچے کے دودھ پینے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ عرب کے اندر یہی دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہ پہ بھیج دیتے، جیسا کہ ہر بندہ اس بات سے واقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے سے، کہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے گئی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ نے بھی دودھ پلایا، لیکن زیادہ دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پلایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی تھی، ابو جہل کی کنیز تھی غالباً، حضرت صوبیہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھے۔ 3 عورتیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ تو اگر والدہ کا دودھ نہیں ہے یا وہ بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے تو پھر کسی دوسری دائی کا دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے شرط بھی رکھ دیا، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو حق تم نے مقرر کر لیا ہے، جو تم نے اس کے ساتھ اجرت اور مزدوری مقرر کر لی تھی کہ اتنی مزدوری، اتنی تنخواہ، اتنا پیسے، اتنا خرچہ آپ کو دیں گے، جب اس کے حوالے کر دیا جائے یا اس کو دے دیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ بچے کا دودھ کسی دوسری جگہ پہ بھی پلایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک، لمن اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے یہ مدت ہے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہیں۔ اگر بچہ صحت مند ہے 2 سال سے پہلے، 1.5 سال کی عمر میں، 1.25 سال کی عمر میں اگر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، باقی چیزیں اس نے کھانا شروع کر دی ہیں، اور خامند اور بیوی یعنی والدین باہمی مشورے اور باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر بچہ کھاتا پیتا ہے دودھ چھڑا دیا ٹھیک ہے، ورنہ 2 سال تک ہے، اور بہت زیادہ کمزور بچہ ہو تو 2.5 سال تک بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔